إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. احباب گرامی، سامعین و سامعات، اسلام کا پانچواں عظیم الشان رکن، جس ایک رکن میں ساری عبادتیں جمع ہو جاتی ہیں، اور اس کو جامع العبادات بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ اس کے قدم قدم پہ اللہ کی توحید کا ذکر، محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقت اور شریعت کا ذکر، اس میں نمازیں بھی ہیں، اس میں روزے بھی ہیں، اور اس کے اندر صدقہ، مال، پیسہ، مالی عبادت بھی ہے، اور بذات خود اس کا ہر سٹیپ، ہر قدم وہ حج بنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے فرض قرار دیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، جس بھی مرد اور عورت میں جانی، بدنی، مالی ہمت ہے کہ وہ حج کر سکتا ہے تو وہ اللہ کے لیے اس حج کو کرے۔ زندگی میں کم از کم ایک مرتبہ اگر مالی حیثیت ہے تو یہ حج فرض ہے۔ حج کے ساتھ عمرہ بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں آیت نمبر 196 میں یہ حکم دیا ہے وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، کہ حج اور عمرے کا اتمام اللہ کی خاطر کیجیے۔ عمرہ کیسے کیا جائے گا، اس کی تفصیل ہم گزشتہ ملاقات میں دے چکے۔ احرام باندھنے کا طریقہ مرد کے لیے 2 چادریں، سلا ہوا لباس نہیں، سفید ہو جائیں تو بہتر، نہیں تو کوئی بھی رنگ جو میسر ہو پہنا جا سکتا ہے۔ عورت کے لیے اس کا احرام، اس کا وہی ساتر لباس ہوگا جس میں وہ عام روٹین میں رہتی ہے، اور اس کا عبایا، پردہ۔ نقاب عورت نہیں باندھے گی، دستانے نہیں پہنے گی، پاؤں میں موزے نہیں ڈالے جائیں گے، جرابیں۔ اور میقات وہ جگہ کے جہاں سے احرام کے بغیر نہیں گزرنا۔ اہلیان پاکستان کے لیے یلملم سے گزر ہوتا ہے، فضائی سفر ہے، تو وہاں سے ساتھ میں نیت لبیک اللہم عمرۃ کہتے ہوئے گزرا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ایک اور رہنمائی جو پچھلی دفعہ ذکر نہیں ہو سکی، کہ اللہ نہ کرے راستے میں کوئی مسئلہ بن جائے، رکاوٹ بن جائے، تو نیت کرتے ہوئے ہی ساتھ یہ کہہ لیا جائے وَمَحِلِّي حَيْثُ حَبَسْتَنِي،
کہ اے میرے رب، اے میرے مالک، میں تیرے راستے میں تیرے حکم کی بجا آوری کے لیے نکلا ہوں، راستے کے معاملات کو میں نہیں سمجھتا، اگر کسی جگہ کوئی رکاوٹ بن گئی، مجھے روک لیا گیا، اللہ نہ کرے کوئی حادثہ ہو جاتا ہے، کوئی مسئلہ بن جاتا ہے، تو جہاں رکاوٹ ڈلی میں اپنا احرام وہیں کھول دوں گا، اور میرے اوپر عمرے کی، حج کی وہ شرطیں نہیں ہوں گی، پابندیاں نہیں ہوں گی، بلکہ میں اس جگہ ان پابندیوں سے آزاد ہو جاؤں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق عمرہ کرنے والا تلبیہ کہتے ہوئے مکہ پہنچے گا، بیت اللہ میں طواف والی جگہ پہ اترتے ہوئے دایاں کندھا ننگا کرے گا، حجر اسود سے پہلے چکر کا آغاز بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے، بوسہ دینے کا امکان ہو تب بھی ہاتھ لگا کے چومنا ممکن ہو تب بھی، نہیں تو ہاتھ کے اشارے سے بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے، اگر رش کم ہے تو مرد رمل کرتے ہوئے پہلوانوں کی طرح ہلکا ہلکا جو ہے وہ دوڑتے ہوئے پہلے 3 چکروں میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب کی یہ سنت ہے، اسے رمل کہتے ہیں۔ دائیں کندھے کو ننگا کرنا استباء کہتے ہیں۔ رکن یمانی تلک چلتے ہوئے مختلف دعائیں پڑھتے ہوئے رکن یمانی کا استلام کیا جائے گا۔ یہ حجر اسود سے چل کے ایک رکن چھوڑ کے حتیم پورا گزر کے اس کارنر پہ جب آتے ہیں تو یہ رکن یمانی ہے، استلام دونوں ہاتھوں سے، بوسہ نہیں دیا جائے گا، اور یہاں سے یہاں تک ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ یہ والی دعا پڑھی جائے گی۔ یوں 7 چکر مکمل کر کے 2 رکعت نماز طواف پڑھ کے زمزم پی کے بیت اللہ کے دروازے اور حجر اسود کی درمیانی جگہ ملتزم سے چمٹنے کی اگر جگہ ہو، موقع ہو، اجازت ہو تو وہاں سے اپنی دعاؤں کا سامان باندھتے ہوئے حاجی یا عمرہ کرنے والا بالکل اس کی سید میں کوہ صفا کی طرف جائے گا، صفا پہاڑی پہ چڑھتے ہوئے ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ ابدأ بما بدأ اللہ بہ کہتے ہوئے چڑھے گا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ معروف زمانہ جملے الحمدللہ وحدہ نصر عبدہ وانجز وحدہ وحزب الاحزاب وحدہ، شکر ہے اس اکیلے رب کا کہ جس نے اپنے بندے کی مدد کی، وعدوں کو مکمل کیا، اور تمام جماعتوں کے جٹ گوڑ کو اللہ تعالیٰ نے ان کے گٹھ جوڑ کو روک کر کے اپنے بندے کو مدد دی ہے اور دین کو غالب کیا ہے۔ پھر صفا پہاڑی پہ رکتے ہوئے مناجات اور دعائیں بیت اللہ کی طرف منہ کر کے جتنی ہو سکیں، پھر وہاں سے چلا جائے گا، اور درمیان میں مروہ اور صفا کے درمیان تقریباً مسجد جتنی لمبائی ہے اس حد تک ایک دوڑنے کی جگہ سائی کرے گا مرد، عورت نہیں، اور مینا پہ چڑھ کے پھر یہی دعائیں قبلہ رخ ہو کے 1 چکر مکمل، پھر صفا پھر مروہ یوں کرتے ہوئے 7 چکر مروہ پہ مکمل ہوں گے، اور اس کے بعد مرد اپنے سر کے بال ٹنڈ کروا سکتا ہے، کٹوا سکتا ہے، اور عورت اپنے سر کے بالوں کے آخر سے چٹیا سے پورا 1.5 فٹ کے برابر جو ہے اسے کاٹے گی، اور یوں عمرہ مکمل ہو جائے گا۔ جتنے دن بیچ میں پڑے ہیں، اگر مدینے جانا ہے دن زیادہ ہیں، حجاج کو پہلے لے جاتے ہیں، تو آپ واپس آتے ہوئے آبار علی سے پھر دوبارہ احرام باندھ کے ایسے ہی عمرہ کر لیں گے۔ اگر آپ مکے میں ہی ہیں تو آپ اپنی بلڈنگ پہ رکیں گے، روزانہ کی بنیاد پہ بہترین کوشش یہ ہو کہ میری نمازیں، میری عبادات، میری مناجات بیت اللہ میں ہوں جتنا ممکن ہو سکے، کیونکہ ایک نماز کا ثواب 1 لاکھ رکھا گیا ہے۔ فرض مسجد الحرام میں پڑھنے افضل، اور سنتیں اپنی بلڈنگ پہ گھر جا کے پڑھنی افضل۔ پھر جتنے دن گزر گئے 8 ذی الحجہ کو، 8 ذی الحجہ اس کو آپ نے صبح سورج نکلنے کے بعد احرام باندھ کے
اس دن کا ایک خاص نام ہے شریعت میں یوم الترویہ۔ اس میں جیسے آج کل گاڑیاں تیل ڈال کے تیار کی جاتی ہیں، تو پہلے جانوروں کو کھانا کھلا کے، چارہ چرا کے، پانی شانی پلا کے آنے والے 3 دن کے لگاتار سفروں کے لیے تیار کیا جاتا تھا۔ تو یہ تیاری کا دن، احرام باندھا جائے گا اپنی بلڈنگ سے، سنت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، جہاں آپ ٹھہرے ہوئے ہیں، جس جگہ بھی آپ کی رہائش ہے، اپنی بلڈنگ سے نہا دھو کے، صاف ستھرے ہو کے، بدن کو خوشبو لگا کے آپ اسی طریقے سے نیت کریں گے۔ اب احرام باندھ کے تنعیم جانے کی ضرورت نہیں، لوگ جاتے ہیں مسجد عائشہ، کچھ لوگ بیت اللہ میں آ کے احرام باندھتے ہیں، تکلف ہے۔ جس پیغمبر کو اس بیت اللہ سے پیار تھا انہوں نے اپنا احرام ایسے نہیں باندھا۔ جس بھی جگہ آپ ہیں احرام باندھ کے نیت کریں گے لبیک اللہم حجن، اللہ یہ دن سب کو دکھائے، لبیک اللہم حجا، یہ کہتے ہوئے اگر آپ گروپ کے ساتھ ہیں تو ظاہر ہے وہ آپ کو ممکن ہے فجر سے پہلے بھی چلائیں، کیونکہ لاکھوں لوگوں کو لے کے جانا ہوتا ہے۔ مسنون طریقہ اگر آپ اکیلے ہیں، اور حج کا ویسے مزہ بھی اکیلے ہی ہے، یہی وجہ ہے کہ پورے حج میں کسی بھی جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے حاجیوں پہ اکٹھی جماعت فرض نہیں کی ہے۔ اگر آپ کو مسجد میں موقع مل گیا ہے فابہا، نہیں تو جس کو جہاں موقع ملا ہے اپنی اپنی جماعت کروائی جا سکتی ہے۔ بہرحال آپ نے احرام باندھ لیا، نیت کر لی، اپنی بلڈنگ سے آپ روانہ ہو جائیں گے، جون سے بھی راستے آپ کو میسر ہوں، گاڑی کے ذریعے، بس کے ذریعے یا پیدل۔ جو لوگ واقف ہیں وہاں کے وہ جانتے ہیں کہ بیت اللہ سے بالکل سرنگیں ہیں، اور ان کو کراس کرتے دوسری طرف 3 کلومیٹر کے فاصلے پہ مینا ہے۔ 8 تاریخ کو مینا پہنچنا ہے ظہر سے پہلے پہلے۔ وہاں پر 5 نمازیں، 5 نمازیں، 8 کا دن، اور جب مغرب ہوگی تو تاریخ بدل جائے گی۔ اسلامی مہینے کی تاریخ مغرب کے ساتھ بدلتی ہے، یعنی 8 تاریخ کی آپ ظہر اور عصر پڑھیں گے 2 نمازیں، 9 تاریخ کی رات والی 2 نمازیں مغرب اور عشاء، اور دن کی فجر، ٹوٹل 5 نمازیں اپنے اپنے وقت میں آپ قصر کریں گے، جمع نہیں، اپنے اپنے وقت میں۔ ہر نماز کے ٹائم میں اذان ہوگی، ہر نماز کے لیے جماعت ہوگی، پڑھی قصر جائے گی اور اپنے اپنے وقت میں پڑھی جائے گی۔ یہاں پہ 3 پہلو ہیں نماز کے۔ کچھ لوگ گروپس کے ساتھ گئے ہوتے ہیں، اپنے اپنے خیموں میں ہوتے ہیں، تو باوضو ہو کے اپنے خیمے میں کسی ایک کو اپنا امام مقرر کر کے آپ اپنے خیمے میں سنت کے مطابق، وہاں بڑی ساری دنیا بولی لگا رہی ہوگی، پوری پڑھو پوری پڑھو۔ آپ حج کرنے گئے ہیں اللہ کے لیے، اور طریقت ہے آپ کے پاس سید الکونین امام الانبیاء محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ ان سے بڑھ کے نہ کوئی شریعت جانتا تھا اور نہ جانتا ہے، نہ ان سے بڑھ کے کسی کا عمل ہے۔ وہ لمبے لمبے قیام کرنے والے، وہ رب کے سامنے مناجات کرنے والے، یہاں چاہتے تو ڈبل بھی کروا دیتے تھے کہ اتنا پیسہ اور اتنا ٹائم نکال کے آئے ہیں تو چلے ڈبل ہو جائے گی، عبادت تو کیا ہے۔ لیکن نہیں، آپ نے اپنے امتیوں کو ساتھ میں نماز قصر پڑھائی ہے۔ آپ ظہر کی 2 رکعت، عصر کی 2 رکعت، مغرب کی 3 رکعت، عشاء کی 2 رکعت، 1 وتر جب آپ نے صبح تہجد ٹائم اٹھنا ہے تب، یا اگر سونا ہے تو اسی وقت، اور فجر کی 2 سنتیں بھی ساتھ ہیں اور 2 فرض بھی، 4 رکعت یہ آپ نے پڑھنی ہے خیموں میں۔ اگر آپ اکیلے ہیں، آپ کے ساتھ کوئی اور نہیں ہے، تو بڑی جگہ ہوتی ہے وہاں پہ کہیں بھی مل جائے، لیکن سب سے اہم ترین جگہ وہ مسجد خیف ہے۔ مینا میں مسجد خیف بہت بڑی مسجد ہے، اور جتنا بھی رش پڑ جائے باہر دروازوں پہ ہوتا ہے، اندر پھر بھی خالی ہوتی ہے۔
70 انبیاء علیہ السلام نے اس جگہ نماز پڑھی ہے، 70 انبیاء نے مینا میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، تو اللہ اگر آپ کو موقع دے، آپ کے ساتھ فیملی نہیں ہے، اکیلے ہیں، تو کہیں سے بھی مسجد خیف کا پوچھ لے، مینار اس کے نظر آتے ہیں، ماحول ہے، اور بڑے بڑے شیوخ کے وہاں دروس بھی ہو رہے ہوتے ہیں، محاضرات بھی ہوتے ہیں، افہام و تفہیم بھی چل رہی ہوتی ہے، عبادات اور مناجات کا ایک اچھا ماحول میسر ہوتا ہے۔ یہاں 8 تاریخ ذو الحجہ کی 2 نمازیں اور 9 ذو الحجہ رات والی کے آگے عرفات نکل جائے گا۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم عرفات سے پہلے ایک وادی ہے، وادی نمرہ، وہاں خیمے لگا دیے گئے ہیں، آپ رک گئے ہیں، عرفات میں داخل نہیں ہوئے۔ آج کل وہاں بہت بڑی مسجد ہے، مسجد نمرہ، اس مسجد میں آپ کو موقع ملے جا سکتے ہیں، اگر آپ کا کاروان ہے، گروپ ہے، تو جہاں آپ کا خیمہ ہے اس خیمے میں آپ جائیں گے۔ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں وادی نمرہ میں ٹھہر کے انتظار کیا حتیٰ کہ ظہر کا وقت ہو گیا، اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے وہاں پہ یہ دن جمعے کا تھا، اسی لیے اگر یہ دن جمعے کا آ جائے تو لوگ اسے حج اکبر کہتے ہیں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر ایک اذان کہی اور اقامت کہلوائی۔ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ظہر کی 2 رکعتیں پڑھی قصر، پھر اقامت ہوئی، 2 رکعتیں پڑھی قصر کر کے عصر کی۔ یہاں جمع بھی ہے، قصر بھی ہے، دونوں سنت ہے۔ آپ سے لوگ پوچھیں یا روکیں تو اس روکنے والے کا ہاتھ پیچھے کر دیجئے گا، یہ موقع زندگی میں روز روز نہیں آتا، اور یہ سنت قصر کرنے کی اور جمع کرنے کی وادی نمرہ میں ہر وقت میسر نہیں ہوتی۔ پھر یہاں پر یہ بڑی اہم بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خطبہ ہے وہ خطبہ حج ہے، اسے خطبہ حجۃ الوداع کہتے ہیں۔ اس خطبے کی ڈیٹیل انشاءاللہ ہم کسی دن لائیں گے، پوری دنیا کی سارے چارٹ، اقوام متحدہ کے سارے اصول اور ضابطے، دنیا کی مکمل شریعتیں اکٹھی کر لی جائیں، ویلفیئر سوسائٹیز کے جتنے منشور ہیں وہ جمع کر لیے جائیں۔ اکیلا خطبہ حج ان سب پہ بھاری ہے، اور بلکہ یہ وہیں سے اٹھائے گئے جس میں آپ نے آواز لگائی تھی، یا ایھا الناس، لوگو۔ یہاں آپ نے مومن کہہ کے نہیں، لوگو سنو، تم سب مٹی سے ہو، سب آدم کی اولاد ہو، کسی بھی کالے کو گورے پر، گورے کو کالے پر، عربی کو عجمی پر، عجمی کو عربی پر کوئی فوقیت نہیں، الا بالتقوی، سوائے تقوی کے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں پہلی دفعہ میرے محبوب نے سود کی گردن کاٹی تھی، اور کہا کہ آج کے بعد جتنا سودی سسٹم ہے میرے پاؤں کے نیچے، میرے جوتے کے نیچے، اور حجاز کے بہت بڑے مہاجن اور سود پہ پیسہ دینے والے لوگوں کو میرے محبوب کے سگے چچا جناب عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ نے اعلان کیا، آج میں اپنے چچا کا سارا سود ختم کر رہا ہوں۔ یہ ہے وہ حجۃ الوداع۔ اگر تم توبہ کر رہے ہو راس المال ملے گا، اس سے بڑھ کے کچھ نہیں۔ یہی وہ جگہ تھی جہاں عورتوں کے حقوق پہ آپ نے بڑی تفصیلی توجہ دی، یہی وہ جگہ تھی اور یہی وہ خطبہ تھا جہاں انسانیت کو انسانیت سکھائی گئی۔ ایک نہیں، 2 نہیں، 1.25 لاکھ صحابہ رضوان اللہ اجمعین اہل بیت کے افراد، ان کی 2.5 لاکھ آنکھیں اس کو لائیو کوریج دے رہی تھی۔ ایک ایک پل، ایک ایک ادا، ایک ایک لفظ، ایک ایک جملہ سنا گیا، سمجھا گیا، پرکھا گیا، یاد کیا گیا، لکھا گیا اور امت تک پہنچایا گیا۔ یہاں آپ نے خطبہ دیا، اور اس کے بعد اپنی اونٹ پٹنی پہ سوار ہو کے جبل الرحمہ کے پاس، جس پہاڑ کے بارے میں مشہور ہے، اوپر مینار بنا ہوا ہے کہ آدم علیہ السلام کی توبہ یہاں قبول ہوئی تھی،
اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، ہمارے پاس اس کا کوئی تاریخی تحقیقی صحیح اسناد کے ساتھ کوئی دستاویزی ثبوت نہیں ہے۔ مشہور باتوں میں سے ایک بات ہے، لوگ پہاڑ پہ چڑھ جاتے ہیں، وہاں بھی میں نے کئی لوگوں کو دیکھا ہے چکر کاٹ رہے ہیں اور طواف کر رہے ہیں، ہمیں کوئی جگہ ملے صحیح۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جبل رحمہ پہ نہیں چڑھے، اس کے قریب کھڑے ہوئے ہیں، اونٹنی پہ ہیں، قبلہ رخ ہو گئے، اور آپ نے اس خطبے میں پوچھا تھا الا هل بلغت، لوگوں دین کے جو مسائل اور احکام میرے پہ اترے میں نے پہنچائے؟ جواب آیا جی۔ آپ نے قوم کو رب کو گواہ بنا کے کہا اللہ گواہ ہو جائیے میں نے اپنی ذمہ داری نبھا دی ہے۔ اس کے بعد کوئی آیت احکام کی نہیں اتری، کوئی احکام کی آیت نہیں اتری۔ ویسے تو آیات اتری ہیں، پوری سورت اتری ہے، مگر احکام کی کوئی آیت نہیں ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، دین مکمل، نعمت مکمل، اور رب کی رضا اس اسلام کے اوپر اعلان کر دیا گیا۔ آپ نے کہا میں اس جگہ کھڑا ہوں، اب 1.25 لاکھ لوگ تو یہاں کھڑے نہیں ہو سکتے، پورے کا پورا میدان عرفات سارا وقوف کی جگہ ہے، جس کو جہاں جگہ ملے کھڑے ہو۔ اور آپ نے سورج غروب ہونے تک لگاتار رو کے دعائیں کی ہیں، مناجات، تڑپ، اللہ کے ساتھ تعلق، امت کے لیے، قوم کے لیے، افراد کے لیے، احباب کے لیے، اپنے اصحاب کے لیے، اہل بیت کے افراد کے لیے میرے پیغمبر نے اپنے رب سے مانگا ہے۔ یہاں پہ ہمارے حجاج صاحبان جب خطبے کا پتہ چل جاتا ہے، کیونکہ لائیو وہاں پہ چل رہا ہوتا ہے، نشر ہو رہا ہوتا ہے، تو مسجد میں تو نہیں آئے، وہیں نماز پڑھی اور ساتھ میں پاکستان ویڈیو کال ملا لی، مبارک ہوئے حج پڑھ لیا، سگریٹ لگا لیا، ساتھ میں حج شروع ہو گیا، جی حج پڑھ لیا مبارک ہوئے، بس حج مکمل ہے۔ ایسے نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص ابھی تک نہیں پہنچا، یعنی کہ 8 کو بھی نہیں آیا، 9 کی رات کو مینا میں نہیں آ سکا، 10 تاریخ ابھی چڑھی نہیں ہے، 9 کا دن ہے، عرفات میں ہے، آپ سورج غروب ہونے سے 5 منٹ پہلے بھی وہاں پہنچ گئے ہیں اور ایک پل کا بھی آپ نے وہاں وقوف کر لیا ہے، تو آپ کو حج مل جائے گا۔ دوسرے لفظوں میں آپ کو جس گاڑی پہ چڑھنا چاہتے تھے وہ گاڑی مل گئی ہے، اگرچہ آپ کی پہلی نماز مینا والی رہ گئی ہیں، یہاں والی رہ گئی ہیں، بھلے خطبہ رہ گیا ہے، بھلے زور اور اثر، لیکن آپ یہاں آ گئے ہیں اور آپ کو زور اور اثر پڑھنے کا ٹائم سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے مل گیا ہے، تو آپ کا وقوف ہو گیا ہے۔ حج جو ہے انشاءاللہ العزیز مقبول بھی ہے، مبرور بھی ہے۔ جب سورج غروب ہو جائے، لوگ انتظار میں ہوتے ہیں کہ کب سورج غروب ہو، تو آپ نے سورج غروب ہوتے ہی ڈیٹ بدل گئی ہے، آج 10 ہے۔ پوری زندگی لائف ٹائم محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی مغرب کو سورج کے غروب ہونے کے بعد لیٹ نہیں کیا بلا وجہ، مگر آج اعلان ہوا ہے کہ ہم یہاں سے چلیں گے، رکیں گے نہیں۔ 1.25 لاکھ صحابہ کاروان چلے، بڑے سارے لوگ آج کی طرح شاید تب بھی کہا ہو کہ مغرب کی نماز پڑھ لی جائے، ٹائم ہو رہا ہے، سورج غروب ہو رہا ہے، اذان۔ نہ میرے محبوب نے اذان دلوائی، نہ وہاں پہ نماز پڑھی، نہ جماعت کروائی، بلکہ چلنے کا کہا، اور قربان جاؤں 1.25 لاکھ کے وہ چل پڑے، اور قربان جاؤں ان ضدی لوگوں کے بھی جو آج اپنی علم کی بیس پہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شاید زیادہ پڑھ گئے اور ہمارے اوپر شاید وہی جو ہے وہ اتری ہے جو محبوب پہ نہیں اتری تھی، روک رہے ہوتے ہیں، کھڑے ہو کے باقاعدہ منع کر رہے ہوتے ہیں، او بھائی مت جانا، رکیے گا، یہ وہابی چلتے ہیں، فلاں چلتے ہیں۔ معذرت ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں یہ حج وہابیوں کے لیے نہیں ہے، صرف سنت کے مطابق، حدیث کے مطابق، قرآن کے مطابق، وہ پیغمبر جس نے کہا تھا کہ لوگوں آؤ مجھ سے حج کے مناسک سیکھ لو، خذوا عنی مناسککم، وہ سکھا رہے ہیں۔ ساری دنیا بھی روک رہی ہو، نہیں چل رہا کارواں، نہ چلے، مغرب اور عشاء آپ نے وہاں نہیں پڑھنی۔ آپ نے قوم کو چلایا، 1.25 لاکھ لوگ عرفات سے مزدلفہ پہنچے،
یہ تبدیلی معمولی تبدیلی نہیں ہے، بڑا وقت لگتا ہے چینج کا یہاں سے وہاں تک جانا، بالخصوص جب سواری اونٹ ہو، جب سواری کسی گدھے کی شکل میں ہو، گھوڑے کی شکل میں ہو، یا پیدل لوگ چل رہے ہو۔ مزدلفہ عرفات اور مینا کے درمیان ایک کھلا میدان ہے، وہاں جا کے آپ جب بھی پہنچے وضو کریں گے، جگہ جگہ وضو خانے بنے ہوئے ہیں۔ وضو کرنے کے بعد مؤذن اذان کہے گا، ایک اذان، ایک اذان، جیسے جیسے گروپس ہیں سارے گروپس میں سے ہر بندہ اپنی اذان کہے گا۔ پھر اقامت کہی جائے گی مغرب کی، اور امام ان میں سے جو بھی بننا چاہے بن کے 3 رکعت نماز مغرب ادا کی جائے گی۔ یاد رہے کہ یہ رات 10 ذوالحجہ کی ہے۔ پھر اس کے بعد اقامت ہوگی، پھر عشاء پڑھی جائے گی۔ اس جگہ پر میرے محبوب نے جو راتوں کو قیام بھی کرتے تھے، تہجد بھی پڑھتے تھے، واحد جگہ ہے جہاں آپ نے تہجد نہیں پڑھی۔ 1.25 لاکھ صحابہ میں سے کسی ایک نے بھی رپورٹ نہیں کی، بلکہ آپ کا آرام، آپ نے اپنے اصحاب کو آرام کا مشورہ دیا، کیونکہ اگلا دن مصروف ترین دن ہے، تھکا دینے والا۔ لوگ سوئے، آپ بھی سوئے، فجر کے لیے اٹھے، اور یاد رہے کہ یہ 10 تاریخ کی فجر ہے۔ 2 نمازیں پہلے یہاں جمع ہو چکی ہیں، قصر ہو چکی ہیں، عشاء قصر پڑی گئی، مغرب عشاء جمع کی گئی، رات کو آرام کیا گیا، تہجد آپ نے نہیں پڑھی۔ اب فجر پڑھنے کے بعد محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے، وہاں ایک پہاڑ ہے مشعر الحرام، آج یہاں بہت بڑی مسجد ہے مشعر الحرام کے نام سے، وہاں آپ نے سورج کے طلوع ہونے سے پہلے پہلے لمبے ذکر کیے ہیں، دعائیں کی ہیں۔ مزدلفہ میں چھوٹی چھوٹی کنکریاں ہوتی ہیں، لوگ اکٹھی کر لیتے ہیں، 7 مارنی ہوتی ہیں، پہلے دن 7، باقی ہر دن کے لیے 21 اور 21، یہ جمع کر کے پوٹلیاں باندھ لیتے ہیں، چھوٹی چھوٹی میسر ہوتی ہیں۔ یاد رہے کہ چنے کے دانے کے برابر کنکری تقریباً ہر جگہ سے مل جاتی ہے، لیکن اگر آپ یہاں سے لینا چاہتے ہیں لے لیں، کوئی دھو رہا ہوتا ہے، کوئی کیا کر رہا ہوتا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہوتا ہے، تکلفات ہے۔ کچھ لوگ فجر سے پہلے ہی نکل جاتے ہیں یہاں سے۔ کوشش کریں، اگر مجموعہ نہیں ہے، گروپ نہیں ہے، تو سنت کے مطابق فجر پڑھ کے تسلی سے، کوئی پیچھے نہیں لگا ہوا، سارے لوگ انشاءاللہ موو کر جائیں گے، رکے گا کوئی نہیں، بچے گا کوئی نہیں۔ آپ نے اب فجر کی نماز کے بعد، سورج طلوع ہونے کے بعد مینا کی حدود میں داخل ہو جانا ہے۔ مزدلفہ اور مینا کی حدود کے درمیان وہ وادی آتی ہے جہاں ابرہہ اور اس کے ہاتھیوں کو اللہ نے خسف کیا تھا، مارا تھا۔ یہاں سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تیز چلے، گاڑی والا تو تیز چل ہی رہا ہے، پیدل لوگوں کے لیے بھی اللہ نے وہاں وسائل رکھے ہیں۔ ہم جب جا رہے ہوتے تھے تو یہی دیکھتے تھے کہ کوشش کرتے تھے، کبھی پھنس بھی جاتے تھے، رش ہوتا تھا۔ عذاب کی جگہ پہ زیادہ دیر رکنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی گئے ہیں تیزی سے نکلے، یہ بھی سنتوں میں شامل ہو گیا۔ اب مینا پہنچ کے آپ نے جو پہلا کام کرنا ہے، ترتیب اصل، پہلے ترتیب سن لیجئے، اس کے بعد اس کی باقی چیز۔ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں پہ 3 جمرے ہیں، جمرات جمع ہے۔ ہمارے ہاں پنجابی میں پاکستانی لوگ، اردو لوگ ان کو شیطان کہتے ہیں، وہ شیطان نہیں ہے، علامت ہیں، جمرات ہیں۔ پہلے پتھر کی شکل میں تھے، پھر ضرورت کے تحت ان کے بڑے بڑے پلر اور ستون بنا دیے گئے، پھر جب لوگ مرے اور رش بڑھا، پھر اس کو ایک لمبی دیوار کی شکل دے دی گئی، سائڈوں پہ کشتیاں ڈال دی گئیں کہ جو پتھر، جو کنکری اس کے اندر گر جائے، وہ خلوپی ہونے کی وجہ سے ٹکرا کے اس دیوار سے جا کے لگ کے پھر نیچے گرتی ہے، تاکہ سنت بھی رہے اور رش سے بھی بچ سکے۔ ان کی ترتیب یہ ہے کہ جب ہم مزدلفہ سے آ رہے ہیں تو پہلے جمرہ صغرا چھوٹا آتا ہے، پھر درمیانہ، اور آخر میں جا کے مکہ والی سائڈ پہ یہ بڑا ہے۔ مختلف ادوار میں اس کی شکلیں مختلف رہی ہیں، کبھی سنگل، کبھی ڈبل، کبھی زیادہ پورشنز، مختلف راستے۔ تو آپ نے 10 تاریخ کو ظہر سے پہلے پہلے وہاں جب بھی پہنچتے ہیں
جمرہ عقبہ کو، بڑے جمرے کو 7 کنکریاں مارنی ہیں۔ بیت اللہ وہاں سے آپ کا اس رخ میں ہے، کوشش کریں کہ گھوم کے آخری سائڈ پہ آ جائیں، ادھر دھکا بھی نہیں ہوتا کیونکہ پیچھے سے آنے والے لوگوں کا ایک پریشر ہوتا ہے، تو آسانی سے تھوڑا نرمی سے پہلوں کو نکلنے دیں، گھوم کے اس طرف سے آ کے بسم اللہ اللہ اکبر، بسم اللہ اللہ اکبر کنکری پھینک دیں۔ یہ مہربانی کوشش کیجئے گا، کچھ بھائیوں کو ہم نے دیکھا ہے مسجد کے گیٹ سے ہی شروع ہوتے ہیں اور کہتے ہیں میرا نشانہ بڑا پکا ہے، پتھر موٹے موٹے اٹھائے ہوتے ہیں، جینون مذاق نہیں کر رہا، جینون ایسے ہے۔ عمرے پہ لوگوں نے ٹنڈے کروائی ہوتی ہیں، سر ننگا ہوتا ہے، احرام باندھا ہوا ہوتا ہے، اب وہ پتھر کسی حاجی صاحب کے سر میں لگ رہا ہے اور لگ جائے تو پھر ہنستا ہے، لگتا ہے شیطان سے، اینوں بچنا چاہیے۔ اللہ کے لیے ڈرے، دوسروں کو وہاں جا کے اپنا فیصلہ بازی ہونے کا ثبوت مت دیں۔ ہر جگہ جھگتے ہیں، ہر جگہ یہ باتیں لطیفے اور کہانیاں، ہاں جذباتی لوگ بڑے دیکھے گئے ہیں، کچھ لوگ چھتریاں مار رہے ہوتے ہیں، کچھ پانی کی بوتلیں مار رہے ہوتے ہیں، کچھ جوتے اتار کے مارنا شروع کر دیتے ہیں، اور بڑا غصہ ہوتا ہے اس دن شیطان کے اوپر، اور ساتھ میں ماشاءاللہ اپنے اپنے علاقے کی ڈومیسٹک گالی بھی نکال رہے ہوتے ہیں۔ پرہیز کیجئے گا، اللہ کا نام لے کے ایک علامت ہے، ایک شعرہ ہے مشہور، یہ ہے کہ ان 3 مقامات پہ جناب ابراہیم علیہ السلام اپنے بچے اسماعیل کو ذبح کرنے کے لیے جب مختلف جگہ پہ لٹاتے رہے، بنی اسرائیلی روایت ہے، ہم نے اس کی تصدیق اور تکذیب نہیں کرتے، اس کی کوئی یہ نہیں ہے، تو یہ شیطان بار بار آتا رہا اور آپ اس کو کنکری مار کے بھگاتے رہے۔ باتیں بڑی ہیں اپنی جگہ، یہ حج کی سنت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے، ہم کرتے ہیں۔ جسٹ 7 کنکریاں مارنے کے بعد دوسرا کام ترتیب میں آپ نے قربانی کرنی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 63 اونٹ نہر کیے تھے کنکریاں مارنے کے بعد، اور باقی 100 میں سے جناب علی المرتضیٰ کی ڈیوٹی لگائی، ان کو نہر کیجئے، نہر ہو گئے، ان کی کھالیں جو ہیں وہ مسکینوں کو دے دیجئے اور گوشت بنائیے۔ 100 اونٹوں کے گوشت میں سے بوٹیاں لے کے ایک ایک، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گروپ کی ہنڈیاں تھی وہ چڑھی، اور آپ نے ان میں سے جتنا کھایا گیا وہ لیا اور شوربہ پیا، سنت ہے رسول سے۔ وہاں پہ قربانی کرنا، لیکن آج کل چونکہ منہر میں قربانی ہو رہی ہوتی ہے، ہر بندہ وہاں شروع کر دے، آپ کی قربانی وہاں جمع ہو چکی، ٹائم دیا جا چکا ہے، امید ہے کہ جو ٹائم آپ کو دیا اس پہ تقریباً لگ بھگ وہ قربانی ہو جاتی ہے، اگر لیٹ ہو بھی گئی نو پرابلم۔ تیسری چیز، قربانی کرنے کے بعد سر کے بال منڈوائے جائیں گے، ترتیب یہ ہے، سر کے بال منڈوانے کے بعد وہاں پہ بڑے بڑے ماشاءاللہ اتفاقات ہوتے ہیں۔ مجھے ایک دوست بزرگ بتا رہے تھے، دوست سے زیادہ ہمارے بزرگ رہنما تھے، کہنے لگے کہ میں نے ایک آدمی کو کہا کہ میری ٹنڈ کر، کہنے لگا یار نائی کے پاس چلتے ہیں، کہتے وہاں تو شام تک باری نہیں آنی، ایسے کرتے ہیں تو میری کر، میں تیری ٹنڈ کر دیتا ہوں، سیفٹی پکڑ کے لائے، وہ ماہر تھا، اس نے کر دی، اب مجھے طریقہ نہیں آتا تھا، میں نے شروع کی، وہ چلے ہی نہیں، تو وہ کہ یہ کیا، میں چھوڑ کے چلا گیا، میرے سے نہیں ہوتا، وہ مجھے آوازیں دیتا رہا یار تو نے اچھا نہیں کیا، تو بہرحال ہم بڑے کچھ وہاں پہ کرتے ہیں۔ بال کٹنے چاہیے، بال عمرے پہ اگر منڈوائے ہوئے ہیں تو یہاں کچھ دن کے ہو کے بڑے ہوں گے، دوبارہ سے ٹنڈ کر جائے گی اور احرام کھول دیا جائے گا، نہا کے صاف ہو کے اپنا کوئی بھی علاقائی اچھا لباس جو ساتر ہے، جس میں نماز کے اندر کوئی مذائقہ نہیں ہے، وہ پہنا جائے گا۔ یہ پہننے کے بعد آپ کا احرام کھل گیا، جو پابندیاں تھیں وہ ختم، اور جو تلبیہ تھا لبیک اللہم لبیک وہ بھی ختم۔ اب آپ کا چوتھا کام رہ گیا ہے کہ یہاں سے مکہ جائیں، مکہ جا کے طواف کریں، اسے طواف حج کہتے ہیں۔ پہلا جو تھا وہ طواف قدوم تھا جو آپ نے عمرہ میں کیا، یہ طواف افاضہ ہے، طواف حج ہے، اور پھر اس کے بعد سعی کریں گے۔ جب بھی مکمل ہو آپ رات آ کے دوبارہ مینا میں رکیں گے۔ مبیت جو ہے، یاد رہے یہ تاریخ کون سی ہے، مغرب سے پہلے 10 ہے اور مغرب کے بعد 11 ہو چکی ہے۔ آپ نے مینا میں آنا ہے، رات وہیں پہ رکنا ہے، اور نمازوں کو اپنے اپنے ٹائم پہ قصر کر کے پڑھنا ہے، نمازوں کو اپنے اپنے ٹائم پہ
मिना में सारी नमाजें अपने अपने टाइम पे हैं, जमा नहीं है, कसर करेंगे। अगले दिन ज़वाल से पहले, जोर से पहले अगर आपको टाइम मिलता है आप वेट करेंगे सुन्नत के मुताबिक, पहले छोटे जमरे को 7, फिर दरमियाने को 7, फिर बड़े को 7 कंकरियां मारेंगे, और यही बाकी दिनों के काम है। उसके बाद नमाजें मिना में, और अगले दिन फिर 3 जमरों को कंकरियां, 12 को आप कंकरियां मार के जा सकते हैं। अगर आपको कोई जल्दी है, कोई मसला है, दिल नहीं कर रहा, दिल भर गया है, कोई काम है, तो आप जा सकते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुके थे, 13 तारीख को भी आपने कंकरियां मारी, और कंकरियां मारने के बाद फिर आप वहां से मिना से चल पड़े थे। अब आखिरी काम जो है वो है तवाफे अलविदा। जब भी आप मक्का से निकले तो आपका आखिरी काम तवाफे अलविदा हो, आपका हज जो है वो मुकम्मल हो चुका है। तरतीब ये थी। अब 1 मिनट के लिए 10 तारीख को दोबारा वापस आ जाइए मिना में। हमारे यहाँ फजर के वक़्त मिना में दाखिल होते ही कुछ हाजी साहबान दौड़ रहे होते हैं, कोई नसो नसो। तो हमने पूछा क्या है? वो यार ईद नहीं पढ़नी आज, 10 से ले जाए ईद। अब वहां से मुज़दलिफा से अच्छा खासा सफर है। पता होना चाहिए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन्होंने ईद की जमात सिखाई थी, जिन्होंने नमाज कही थी, जिन्होंने फर्ज करार दी थी, जिन्होंने मैदान में निकल के खुद जमातें करवाई, और जिस महबूब ने कहा था कि जिस औरत ने पढ़नी है वो भी जाए, जिसने नहीं पढ़नी वो भी घर नहीं रहे। आज तो 1.25 लाख थे, आप लेके चलते चलो वहां पढ़ लेते हैं, या यही मिना में पढ़ लेते हैं। ना आप मक्के गए, ना आपने मिना में जमात करवाई। हाजी के ऊपर ईद उल अजहा नहीं है। बड़े सारे दोस्त आपको लेके और फिर आके बताते हैं अल्लाह का शुक्र है मैनू रब ने उसे ईद पढ़न का भी मौका बैतुल्ला देता। और इन्हीं दिनों में बैतुल्ला का तवाफ वो जो है ऊपर गिलाफ बदला जा रहा होता है नौ को, लोग हज छोड़ के वो देखने पहुंचे हुए होते हैं। ये काम आप नहीं करेंगे, होने दें। मक्का वाले ईद पढ़ेंगे, जो लोकल लोग हैं जो हज नहीं कर रहे वो ईद में शामिल होंगे, आप नहीं, आपके ये काम है। अगला मैटर, आपको कंकरियां मारने का मौका नहीं मिला तो क्या पहले कुर्बानी की जा सकती है? जी, अगर आपकी कुर्बानी पहले हो गई है, इफ़अल वला हरज। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 10 तारीख को कई सारे लोगों ने मुख्तलिफ जेतें बयान की। एक ने कहा कि महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम मैंने कंकरियां तो मार ली हैं, रमी जिमार कर लिया है, उसके बाद कुर्बानी नहीं कर सका, मैंने बाल कटवा लिए। आपने कहा इफ़अल वला हरज, कोई बात नहीं। एक और आया, उसने कहा जी मैंने कुर्बानी पहले कर ली है। कहा इफ़अल वला हरज, कोई मसला नहीं, मेरी रमी रह गई है, इफ़अल वला हरज, कोई मसला नहीं। तो अगर इसमें तरतीब आगे पीछे हो जाए, तरतीब असल यही है, पहले रमी जिमार, पत्थर मारे जाए, कंकरियां, फिर कुर्बानी, फिर बाल मुंडवाना, और फिर तवाफ और साई। अगर इसमें कहीं आगे पीछे हो गया है तो परेशान होने की जरूरत नहीं। कोई दम नहीं, कोई बकरा नहीं, कोई छतरा नहीं, कोई खून नहीं। वहां बड़े सारे लोग ऐसे भी बैठे होते हैं जो कदम कदम पे आपको कहेंगे तेनू तो बकरा देना पड़ा, ये छतरा, ये दम दे, ऐसी बात नहीं है। अगर आपके सर के बाल आपने खुद नहीं काटे, उम्रे के दौरान, हज के दौरान, एहराम के दौरान गिर गए हैं, बाज लोगों के बाल गिर जाते हैं, कपड़े से लगे हैं, सोने से तकिए पे गिर गए हैं, कोई मसला नहीं। एहराम की चादर खराब हो गई है, आप धो सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, तब्दील कर सकते हैं, उससे आपका उम्रा या हज पे कोई असर नहीं होगा। लिबास होना चाहिए, बेलिबास नहीं होना। तो ये चीजें करने के बाद आपका ये हज जो है अल्हम्दुलिल्लाह, इसमें सिर्फ बाकी रह गया तवाफ विदा। अगर आपकी बारी मदीने में जाने की बात की है हज के बाद, तो फिर आप चले जाएंगे मदीना, वहां से दोबारा जब वापस लौटेंगे। और याद रहे कि मदीना में हज का कोई ताल्लुक नहीं, वैसे हम गए होते हैं, पैसे भरे होते हैं। तो उन 3 जगहों में से एक जगह है जहां विजिट करना इस्लाम ने उसकी इजाजत दी है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपना हज मदीने से आके हुआ था, हज का कोई रुकन मदीने में नहीं है। बड़े सारे लोग, हमारे दोस्त फैसलाबाद से डायरेक्ट फ्लाइट मांगते हैं, मदीने की मिल जाए, और बड़े फखर से आके कहते हैं जी मैं ते हज च माशाल्लाह पहले मदीने गया। आप पहले चले जाएं या बाद में चले जाएं, उसकी विजिट का अजर सवाब
مسجد نبوی میں نماز پڑھنے کا وہ اپنا ہے، لیکن جو ہم نے یہ روایت بنائی ہے کہ اس کے بغیر حج نہیں ہوتا، حج کا مدینے سے تعلق نہیں، مدینے والا بھی حج کر گا تب جب مدینہ چھوڑے گا۔ وہاں رہتے ہوئے مشہور ہے کہ 40 نمازیں پڑھنے والا جو ہے مسجد نبوی میں، اس کو اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ سے آزاد کر دیں گے، اس لیے 8 دن کا وہاں پہ سٹے دیا جاتا ہے۔ کب بچ گئے؟ کوئی بات نہیں، 2 دن ہو جائے، 3 مل جائے، 4 مل جائے، 10 مل جائے، جتنا میسر ہو۔ یہ روایت اس طرح کی صحیح نہیں ہے، صحیح روایت یہ ہے جو تکبیر اولیٰ کے ساتھ 40 نمازیں پوری کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے کھاتے میں لکھ دیتے ہیں کہ یہ بندہ جہنم کی آگ سے آزاد۔ مسجد نبوی میں نماز پڑھنے کا ثواب مشہور یہ ہے کہ 50,000، یہ روایت درست نہیں ہے۔ جو روایت درست تھی بیت اللہ والی 1 لاکھ کی، مسجد حرام کی، ہم اس میں ایک بھی پوائنٹ کم نہیں کر سکتے، صحیح ملی ہے 1 لاکھ ہے، 1 لاکھ ہے۔ مسجد نبوی والی روایت 50,000 والی صحیح ہوتی تو ہمیں کون سا حرج تھا، ہم نے بھی تو لینا ہے نا۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو فرمان ملا اور صحیح ملا، اور مسجد نبوی میں باقاعدہ لکھا ہوا ہے روضے کے آس پاس اور آپ کے ممبر کے پاس کہ میری اس مسجد میں نماز پڑھنے کا ثواب جو 1000 نماز کے برابر ہے، اور یہ روایت صحیح ہے، اور یہ 1000 بھی کافی ہے، یہ 1000 بھی کافی ہے۔ تو یہ موٹے موٹے معاملات تھے حج کے اور عمرے کے۔ باقی کچھ احکام کتاب اللہ سے تھوڑے سے سن لیجئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، حج اور عمرے کو اللہ کے لیے مکمل کرو۔ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، اگر آپ نے نیت کرتے ہوئے یہ نیت نہیں کی کیا کہ اگر میں رستے میں روک دیا گیا تو میں احرام کھول دوں گا، تو پھر آپ وہاں کوئی دم دے دیں، قربانی دے دیں، جہاں بھی روکے۔ جیسے حدیبیہ میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو روکا گیا تو جتنے جانور تھے آپ نے وہیں قربانی کر دی تھی۔ وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ، اگر آپ نے قربانی روانہ کی ہوئی ہے اور آپ راستے میں رک گئے، پہلے طریقہ یہ ہوتا تھا کہ ریوڑ کارگو کی شکل میں تیار کر کے کچھ لوگوں کے ساتھ بھیج دیے جاتے تھے کہ آپ ان کو لے کے چلیں، اور ان کے گلے میں باقاعدہ دھاگے باندھ کے کچھ نہ کچھ کے پتہ چل جائے کہ یہ جانور قربانی کا ہے۔ کوئی علامتی نشان پہنا دیا جاتا تھا، قلائد، وہ گلے میں ڈال دیے جاتے، یا اس میں کوئی چیز ساتھ لٹکا دی جاتی، اور ان کے تھوڑا سا کٹ لگا کے ان کا خون ان کے جسم پہ، تاکہ پتہ چلے کہ یہ نشانی ہے۔ یہ جانور جب تک وہاں نہ پہنچ جائیں اور مکہ میں ان کی قربانی نہ ہو جائے، آپ رستے میں کسی مجبوری کے تحت رک گئے ہیں، تو جب تک آپ کو خبر نہیں ملتی کہ وہ جانور پہنچ گئے ہیں، آپ اپنے بال نہیں منڈوائیں گے۔ اس کے بعد آپ یہ کریں فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ، اگر کوئی بندہ مریض ہو جاتا ہے یا سر میں جوئیں پڑ جاتی ہیں، تکلیف ہو جاتی ہے، فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ، تو یہ بندہ روزوں کے ساتھ فدیہ دے سکتا ہے، او صدقہ، یا کوئی اور صدقہ بھی دے سکتا ہے، او نسک، یا دم دے کے قربانی دے سکتا ہے۔ فَإِذَا أَمِنْتُمْ، جب تم اس تکلیف سے، اس بیماری سے، یا اس حالت جنگ، راستے میں حالات خراب ہو جاتے ہیں یا حادثاتی کیفیت سے نکل آؤ، فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ، اگر آپ پھر پہنچ گئے اور عمرہ ہو گیا ہے، اور باقی دن اگر آپ درمیان میں وقفہ لینا چاہتے ہیں، حج تمتع کرنا چاہتے ہیں، تو آپ کو اس کی اجازت ہے۔ فَمَسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، لیکن یہ بندہ قربانی دے گا، اس لیے حج تمتع والے پر بھی قربانی ہے اور حج قران والے پر بھی قربانی ہے۔ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ، قربان جاؤں اللہ پہ کہ اگر آپ کے پاس قربانی کے پیسے نہیں بچے، جانور نہیں ہے، تو آپ کیا کریں؟ حج کے دنوں میں سے کسی دن 3 دن روزہ رکھ لیں جب آسانی ہو۔ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ، اور 7 روزے اپنے ملک میں آ کے رکھ لینا، 7 روزے واپس آ کے رکھ لینا، آپ کو قربانی کا ثواب مل جائے گا۔ تِلْكَ عَشَرَةٌ کاملہ، یہ 10 روزے ہیں پورے۔ ذَلِكَ لِمَن لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، یہ ان کے لیے نہیں ہے کہ جن کے رشتہ دار یا جن کے اہل خانہ وہ وہیں پہ رہتے ہوں مکہ میں، مکہ والوں کے لیے یہ سہولت نہیں ہے، ان پہ ویسے حج مفرد ہے، وہ آلریڈی وہ کر سکتے ہیں، اس میں ویسے بھی قربانی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واتقوا اللہ، اللہ سے ڈریے، وَاعْلَمُوا، اور جان لو، ان اللہ شدید العقاب۔ یہاں حیرانگی ہے کہ اللہ تعالیٰ یہاں تقوی کا، ڈرانے کا اور اپنی سخت پکڑ کا کیوں کہہ رہے ہیں؟ کیونکہ حج کے اندر معاملات ہی کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ رب کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، اور میں اس کی تھوڑی ڈیٹیل دینا چاہتا ہوں۔ الحج اشہر معلومات، یہ حج
گنتی کے مہینے ہیں، گنتی کے مہینے ہیں۔ فمن فرض فیہن الحج، جو ان میں حج کو اپنے اوپر فرض کر لے، فلا رفث، پہلے نمبر پہ یہ ذہن بنا لیجئے کہ وہ رفث نہیں کرے گا، ولا فسوق، وہ فسق نہیں کرے گا، ولا جدال فی الحج۔ رفث مرد اور عورت کا باہمی تعلق، فسق چھپ کے گناہ کرنا، اور فجور جو ہیں یہ جیسے فجر ظاہر ہو جاتی ہے اعلانیہ۔ ولا جدال فی الحج، کسی سے لڑائی بھی نہیں کرنی، اور حج میں عمومی طور پہ یہی 3-4 معاملے ہوتے ہیں۔ اللہ نے کتاب اللہ میں عام جگہوں کی سزا، جب تک بندہ نیت کرتا ہے اللہ سزا نہیں لکھتا ہے، ارادہ کرتا ہے گناہ نہیں لکھا جاتا جب تک وہ کر نہیں لے، اور اگر نیت کر کے بھی چھوڑ دے تو ثواب ملتا ہے۔ بیت اللہ میں، حرمین الشریفین میں آپ اگر کسی جرم کی نیت بھی کرتے ہیں، ارادہ بھی کرتے ہیں، تو اس پہ بھی پکڑ ہے۔ حرمین کو پاکیزہ رکھا گیا ہے، جانوروں کو نہیں مارا جائے گا، ڈرایا نہیں جائے گا، پتے نہیں توڑے جائیں گے، نقصان نہیں کیا جائے گا، رفث بھی نہیں، لڑائی بھی نہیں، فسوق بھی نہیں، گناہ اور جرم بھی نہیں، اور غلط کاری بھی نہیں، اور اس کے ساتھ کسی کے ساتھ لڑائی بھی نہیں۔ یہ حج میں ضروری ہے۔ مگر ہمارے ہاں جب حجر اسود کو چومنا ہوتا ہے، خیر ابھی تو پابندی آگے دیکھیے کیا ہوتا ہے، تو وہاں ایک دوسرے کی چادریں اتار دی جاتی ہیں، پہلے مجھے دو موقع، پہلے دوسرے کو دو۔ بوسہ تو شاید بندہ دے لیتا ہے لیکن لو لوہان ہو کے نکلتا ہے، سر پھٹے ہوئے ہوتے ہیں۔ یاد رہے کہ بوسہ دینا سنت ہے، اور کسی کو مارنے سے بچانا، زخمی ہونے سے بچانا، جدال سے بچنا یہ فرض ہے۔ حرام ہے کہ یہ کام کیا جائے، منع کیا ہے قرآن نے، مگر وہ ہم کر لیتے ہیں ایک سنت کے حصول کے لیے۔ اسی طرح وہاں پہ ایسے مقام بھی آتے ہیں، میں الفاظ کا پردہ دینا چاہتا ہوں، بات تھوڑی ذرا گہری ہے مگر حقیقت ہے۔ حج میں ایسے مقام بھی آتے ہیں کہ جہاں مرد اور عورت الگ ہونا بھی چاہیں تو نہیں ہو سکتے، ہونا بھی چاہیں تو نہیں ہو سکتے۔ آپ کے حفاظتی دائرے اور ساری کوششیں بیکار چلی جاتی ہیں۔ ایسا مقام بھی آتا ہے کہ آپ کی چھاتی ہے اور آپ کے آگے عورت ہے، اس کی ہڈیاں آپ کی ہڈیوں میں، یا پیچھے آپ کی عورت ہے، آپ آگے ہیں، دائیں بائیں بھی ایسے ہیں، مرد ہیں، آپ کے پاؤں ہی زمین پہ نہیں ہوتے کہ آپ کہیں سائیڈ پہ ہو سکے، اتنی جگہ بھی نہیں، یہاں سے اٹھا کے کئی کنال تلک، ایکڑوں تلک انسان کے پاؤں زمین پہ ہی نہیں لگتے۔ اب پھنس تو گئے ہیں۔ یہاں فیصلہ کس چیز پہ ہوگا؟ نیت پہ۔ اگر آپ وہاں لذت لینا شروع کر دیں، تلذذ محسوس کرنا شروع کر دیں اور انجوائے کرنے لگ جائیں، پھنسے ہوئے تو ہیں، آپ نکل نہیں سکتے، تو سمجھ لیجئے کہ پکڑ شروع ہے۔ اور اگر آپ اپنے ذہن کو وہاں بھی رب سے جوڑے ہوئے ہیں، اللہ میں بے بس ہوں، میں مجبور ہوں، میری نیت جرم کی بھی نہیں، گناہ کی بھی نہیں، فسق کی بھی نہیں، زیادتی کی بھی نہیں، اللہ معاف کیجئے گا، تو یہاں فیصلہ نیتوں پہ ہونا ہے۔ اسی لیے پکڑ نیت پہ رکھی گئی ہے۔ ارادہ بھی اگر غلط ہوا تو یہاں پہ حج بھی دھو دیا جائے گا اور سب کچھ برابر کر دیا جائے گا۔ سواری تو شاید حج کر کے آ جائے لیکن یہ محروم ہو کے ہو۔ اسی لیے فرمایا کہ لوگوں سنیے، وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ، تم جو کرو گے نا، تمہاری سوچ تک کا علم تمہارے رب کو ہے۔ اور ہم سبق دیتے ہیں وتزودوا، زاد راہ لے کے لیجیے گا، فإن خیر الزاد التقوی، سب سے بہترین زاد راہ حج میں اور عمرے میں تقوی کا ہے، اللہ کا ڈر، خوف، للہیت، اللہ کے ساتھ ایک تعلق، واتقونی یا اولی الالباب، عقل مندوں مجھ سے ڈرنا۔ یہ احکام ہیں، آگے فضائل اس کے ساتھ جو ہے کچھ اور چیزیں بھی بیان ہوئی ہیں، لیکن مجھے جو بات اہم ترین کہنی ہے، تھوڑا اور پڑھ لیجئے، لیسا علیکم جناح، آپ پہ کوئی گناہ نہیں، ان تبتغوا فضلا من ربکم، حج میں کاروبار کیا جا سکتا ہے، آپ اپنی کوئی اچھی علاقائی چیز لے جا سکتے ہیں، وہاں بیچ کے کوئی حج کا خرچہ نکالنا چاہتا ہے نکال سکتا ہے، پوری ورلڈ وہاں پہ ٹریڈ کر رہی ہوتی ہے۔ فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ، جب تم عرفات سے نکلو، فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ، تو مشعر حرام کے پاس اللہ کا ذکر کرو، وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ، اور یاد کرو کہ اس نے تمہیں کیسے ہدایت دی ہے اور کتنے لوگ جو ہیں وہ ہدایت سے گمراہ ہیں۔ وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِينَ، اگر آپ پچھلی پشتوں میں چلے جائیں تو کہیں نہ کہیں جا کے گمراہی شروع ہو جاتی ہے۔ ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ،
جہاں سے لوگ چلتے ہیں تم بھی چل پڑو، واستغفر اللہ، استغفار کرو، ان اللہ غفور الرحیم۔ فاذا قضیتم مناسککم، جب حج کے مناسک مکمل ہو جائے، فاذکروا اللہ کذکرکم آباءکم او اشد ذکرا، تو جیسے تم اپنے آباء و اجداد کے تذکرے کرتے ہو اس سے بڑھ کے اللہ کے تذکرے رہیں۔ حج کرنے کے بعد یہ نہیں کہ غیبتیں شروع ہو جائیں، حرام اور جرم اور فضولیات، لغویات، جھوٹ سچ وہ شروع ہو جائے، اللہ کا ذکر۔ فمن الناس من یقول، لوگوں کی دو قسمیں ہیں، کچھ ایسے بھی ہیں جن کا کہنا یہ ہوتا ہے ربنا آتنا فی الدنیا، اللہ دنیا دے دے، مال دے دے، حج میں دعائیں کر رہا ہوتا ہے، اللہ کوٹھیاں دے دے، کاروبار دے دے، یہ فیکٹریاں دے دے، وہ دے دے، وہ دے دے۔ اللہ کہتے ہیں ہم دے دیتے ہیں، وما لہ فی الآخرۃ من خلاق، مگر آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں بچتا، حج کر کے بھی صرف دنیا ہی لے کے جاتے ہیں۔ اور آگے وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً، یہ دعا اتنی اہم ہے کہ اسے طواف کے اندر رکن یمانی سے لے کے حجر اسود تلک یہ شامل کر دیا گیا ہے، طواف کے اندر، ہر چکر کے اندر۔ تو یہ دعا، اے اللہ خود کہتے ہیں ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں اللہ دنیا کا حسن بھی دے، آخرت کا حسن بھی دے، وقنا عذاب النار، اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا۔ اللہ کہتے ہیں اولئک لہم نصیب مما کسبوا، یہ ہیں وہ لوگ کہ جن کے لیے جو انہوں نے کمایا ہے وہ حصہ ہے۔ واللہ سریع الحساب، اللہ کے پاس جو ہیں وہ بڑے اور حساب و کتاب ہے۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ، گنے چنے دنوں میں، یہ جو 8 سے لے کے 10 تک ہے، 11، 12 اور 13 ہے، ان میں اللہ کا تذکرہ جاری رکھیے۔ فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ، اگر کوئی 11 اور 12 کی کنکریاں مار کے آنا چاہتا ہے کوئی گناہ نہیں، آ جائے۔ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَى وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ۔ اس پورے منظر نامے کو دیکھ کے ذہن میں رکھو جیسے ہم پوری جگہ پہ، ہر جگہ پہ یکجہت کر کے ایک طرف تمہیں چلا رہے ہیں، لاکھوں کو، ہم قیامت کے دن بھی تمہیں حشر کے میدان میں یوں ہی اکٹھا کریں گے۔ تو حج کے مقاصد میں اللہ کا ذکر، اللہ کا تقوی، ڈر، للہیت، اپنے اندر پرہیزگاری، اور بالخصوص قیامت کا وہ معاشر کے میدان کا منظر دیکھنا کہ نفسا نفسی کا عالم ہے، ہر بندہ جو اپنے حالات میں، اور 2 چادریں ہیں، اور وہ وقت بھی یاد کرو جب قبروں سے اٹھیں گے اور یہ 2 چادریں بھی نہیں ہوں گی۔ تو جامع العبادات ہے، اللہ تعالیٰ یہ موقع دے، لیکن افسوس ہوتا ہے کہ کچھ لوگ وہاں جا کے بھی یہی کہہ رہے ہوتے ہیں، یہ کہانی نہیں، یہ لطیفہ نہیں، عرفات کے اندر یہ جملے فون کر کے اسی اج پڑھ لیا داتا دربار جا کے دیکھ چاڑو، وہ میرے بھائی وہیں کھلا دے اگر تیرے پاس اتنا پیسہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ وہیں پہ کیا ہے، اس کا اس سے نہیں۔ بڑے سارے لوگوں کو دیکھا ہے حج کراتے ہیں، کہتے ہیں جی کریدہ اتھے وے پڑی دا اتھے وے۔ ہمارے مختلف شہروں میں جگہ بنی ہوئی ہیں، وہاں کے پھر وہ جب تک 7 چکر نہیں بابا جی کے دربار کے مزار کے ارد گرد نکال لیتے، وہ حج قبول نہیں ہوا ہوتا، حج مبرور نہیں ہوا ہوتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو حج کرتا ہے فسق و فجور نہیں کرتا اور واپس آتا ہے، اللہ اس کا حج مبرور بنا دیتے ہیں، اور یوں بنا دیتے ہیں جیسے ماں کے پیٹ سے آج بالکل گناہوں سے خالی یہ بچہ آیا ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں ان میں سے کر دے۔ بڑی ساری دنیا کے بڑے سارے لطیفے اور کہانیاں اللہ تعالی بہرحال ہمیں معاف کرے، اور اس فریضے کو، اس رکن کو اگر اللہ نے ابھی تک موقع نہیں دیا تو زندگی میں موقع ضرور دے، حرمین شریفین کی حفاظت فرمائے اور تا سلامت رکھے، تا قیامت ان کو سلامت رکھے۔ اقول قولی ھذا وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ احباب گرامی، شریعت من جانب اللہ ہے، اس میں اپنی مرضی سے کمی بیشی نہیں ہوتی۔ جو نرمی شریعت نے دی ہو وہاں ہماری سختی نہیں بنتی، اور جو سختی شریعت نے رکھی ہو اس میں بلا وجہ کی ڈھیل ہم اپنی مرضی سے نہیں دیں گے، بلکہ اس میں ہمارے لیے سنت کافی ہے۔ اس کو مد نظر رکھ کے حج کے موٹے موٹے مسائل بتائے گئے، باریک اور دقیق اور لطیف چیزیں بہت ساری ہیں، اس کی باقاعدہ کلاسز ہوتی ہیں، پڑھایا جاتا ہے۔
یاد رہے کہ حج کے اندر جتنا مرضی پڑھ لے کہیں نہ کہیں بندہ غلطی کر جاتا ہے، اور اس غلطی کے معاملات میں اللہ تعالیٰ نے معافی رکھی ہے۔ بڑے بڑے امام جو تھے جنہوں نے کتابیں لکھی تھیں، جن میں ملا علی قاری کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ بڑی معروف زمانہ کتاب لکھی اور بہت بڑے امام گزرے، تو جب یہ بیت اللہ میں گئے تو انہوں نے طواف کرتے ہوئے بیت اللہ کو انسان کی لیفٹ سائڈ پہ ہونا چاہیے، تو وہ رائٹ سائڈ پہ کر کے تو طواف ایسے ہونے کی بجائے وہ ایسے چلنے لگ گئے۔ تو کسی آدمی نے ان سے کہا کہ کاش تو نے فلاں امام کی ملا علی قاری کی کتاب پڑھی ہوتی تو آج یہ غلطی نہ کر رہا ہوتا۔ تو ہنس پڑے، کہنے لگے کہ یار ملا علی قاری تو میں ہی ہوں، لیکن لکھنا اور تھیوری اور پریکٹیکل میں بسا اوقات آگے پیچھے معاملہ ہو جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے ہیں۔ ہمارے ساتھ کافی سارے دوست احباب ہیں جنہوں نے اپنے بچوں کے لیے، ہمارے ایک امام اور قاری ہیں موکل سے، قصور کے علاقے سے، ان کی بچی جل گئی ہے اور انہوں نے دعا کے لیے کہا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ ہمارے پروفیسر صاحب کل پرسوں ہارٹ اٹیک میں اللہ کو پیارے ہو گئے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، لواحقین کو میرا مالک جو ہے وہ صبر جمیل عطا فرمائے۔ اسی طرح ایک بچے کی صحت کے لیے کہا گیا ہے، والد کا نام جو ہے وہ حمزہ انجم ہے، انہوں نے کہا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے اس بچے کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، دکھیوں کے دکھ دور کرے۔ کافی سارے لوگوں نے اولاد کے لیے کہ اللہ بیٹے اور بیٹی کی نعمت سے نوازے، اللہ تیرے پاس کسی چیز کی کمی نہیں، یہ لوگ تیرے در پہ تجھ سے مانگتے ہیں، اللہ ان کو اولاد نرینہ اولاد صالحہ اللہ وہ عطا فرما۔ اور کافی ساری بہنوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ شادی کے حوالے سے عفت کی زندگی گزارنے کے لیے رشتوں کی جو ہے اس وقت وہ جو تھوڑ نظر آتی ہے، رشتوں کی تھوڑ تو نہیں ہے، ہمارے معیار بہت اونچے ہو گئے۔ معذرت کے ساتھ لڑکے ہیں، میرے ادارے بڑے بڑے انسٹیٹیوٹ بڑے ہیں، اکیڈمیز میں جدھر دیکھو لڑکے ہی لڑکے ہیں، لیکن جب ماں باپ کو دکھاتے ہیں تو ان کا جواب ہوتا ہے نہیں ساڑھے سٹینڈرڈ کا نہیں، ہمارے معیار کا نہیں، کہیں تعلیم کم ہے، کہیں قد چھوٹا ہے، کہیں جو ہے وہ ناک موٹا ہے، کہیں یہ، تو میرٹ جو ہم نے بنا لی ہیں وہ میرٹ ہم پورے نہیں کر کے دے سکتے۔ اب ہر لڑکا ہر لڑکی میرٹ بنا کے بیٹھ جائے، عمریں گزرتی ہیں گزر جائیں، ایسے مت کریں۔ والدین کی چوائس پہ اگر ہم چلے جائیں، صرف والدین کی، تو مجھے بڑی امید ہے کہ کافی حد تک رشتے جو ہیں وہ ان محرومیوں سے بچ سکتے ہیں جن میں کثرت ہے۔ اسی طرح کئی بہنوں نے یہ اس حوالے سے بھی دعا کا کہا ہے کہ ان کے شوہروں نے دوسری شادیاں کی اور اس کے بعد وہ اپنی پہلی بیویوں کو، بچوں کو، انصاف کو، عدل کو بھول گئے، تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کے دائرے میں رہتے ہوئے اللہ کے حقوق کے ساتھ ساتھ انسانی حقوق کی جو ہے وہ بجا آوری کا موقع دے۔ اللہ ہمارے لیے آسانیاں فرمائے۔ اللہ میرے وطن، میری مٹی، میری دھرتی، اس کی زمینی اور دینی سرحدوں کے محافظوں کی حفاظت فرمائے۔ میرا مالک اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔